بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام عوام کی آواز کے ساتھ آپ کا میزبان تاج محمد جان آپ کی خدمت میں حاضر۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سینئر صحافی کسی تعارف کے محتاج نہیں نثار چودھری صاحب۔ ان سے ہم تجزیہ لیں گے، کچھ موضوعات ہیں ان پر بات چیت کریں گے۔ ایک تو 70 سالہ بابے جو ہیں آصف علی زرداری، وہ گئے ہیں دبئی۔ اس سے پہلے ان کے جو صاحبزادے ہیں بلاول بھٹو زرداری، وہ خصوصی طیارے کے ذریعے دبئی گئے ہیں۔ ان کے درمیان کچھ اختلافات کی خبریں گردش کر رہی ہیں، وہ کیا ہیں اس پر بات چیت کریں گے۔ اس کے علاوہ اداکارہ حاجرہ جو ہیں، ان کا کوئی انٹرویو ہے اور کتاب چھپی ہے، اس سے انہوں نے کچھ اقتباسات نکال کے عمران خان پر کچھ ایسے الزام لگائے ہیں جن کو عقل ماننے کو تیار نہیں ہے اور انتہائی گھٹیا قسم کے الزامات ہیں۔ ان پر بات چیت کریں گے، یہ کیا معاملہ ہے۔ پھر خاور مانیکا نے اسلام آباد ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی عدالت میں درخواست دی ہے کہ عمران خان جو نا انہوں نے میرا ہنستا بستا گھر جو نا اجاڑا ہے، عدت کے دوران جو نا نکاح کیا ہے، اس میں مجھے انصاف دیا جائے۔ یہ موضوعات ہیں۔ ان پر بات چیت سے پہلے میں ایک جو ہے نا مولانا فضل الرحمان صاحب کو جو ہے نا خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ایک جگہ پہ صحافیوں کے ساتھ ان کی بات چیت ہو رہی تھی، اور جب ایک صحافی نے سوال ان سے کیا شاہ زیب خان زادہ صاحب کے ساتھ جو انٹرویو ہوا تھا خاور مانیکا کا، کہ بھئی انہوں نے یہ الزام لگائے ہیں، تو یقین جانے بڑا دل خوش ہوا مولانا فضل الرحمان کا ریئیکشن دیکھ کے، ان کی باڈی لینگویج دیکھ کے۔ انہوں نے ہاتھ ایسے اس کی طرف کیا، نہیں نہیں یار نہیں، اور ان کے چہرے کے تاثرات کہ بھئی اس معاملے میں جو نا اس کو چھوڑو۔ تو یہ ایک انتہائی جو نا قابل تحسین ان کا ایک قدم تھا، ایک ان کا عمل تھا جس کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے۔ چودھری صاحب، میں سب سے پہلا سوال آپ سے کہ بلاول بھٹو زرداری جو نا خصوصی طیارے کے ذریعے دبئی چلے گئے ہیں، اور ان کے پیچھے پیچھے ان کے 70 سالہ بابے میں کس کانٹیکسٹ میں کہہ رہا ہوں آپ کو یہ پتہ ہے، وہ بھی جو ہے نا فلائٹ میں چلے گئے ہیں۔ ان دونوں کا الگ الگ دبئی جانا جو ہے نا ظاہر کرتا ہے کہ جو بیچ میں خبریں گردش کر رہی ہیں سوشل میڈیا پر، جو ان کے بیچ جو نا ایک رفٹ ہے، اس کو جو ہے نا ظاہر کر رہی ہے ان کا الگ الگ جانا۔ چودھری صاحب، اس پر کیا تبصرہ کریں گے آپ؟ جی طاہر صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ گزارش یہ ہے کہ یہ جو آپ ان کے درمیان باپ بیٹے کے درمیان اختلافات کی باتیں آپ جو کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہیں اس وقت، کیونکہ پورا میڈیا جو ہے وہ انہی خبروں کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ ایکچوئل جو معاملہ ہے وہ میں اس کی طرف آؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ اصل معاملہ ہے کیا۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ گزشتہ دنوں آصف علی زرداری صاحب کا انٹرویو ہوا تھا، احمد میر صاحب نے کیا تھا، سب لوگوں نے دیکھا سن لیا، اس کے اوپر بات نہیں ہم کریں گے۔ اس پر پھر جس وقت احمد میر صاحب یہ انٹرویو کر چکے تو وہیں ابھی وہ زرداری صاحب کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اسلام آباد میں، تو بلاول علی زرداری بھٹو کا جو ہے نا وہ فون آ گیا کہ پاپا یہ جو آپ نے بات کی ہے انٹرویو میں کہ میرا جو ہے نا تجربہ کاری ہے میری، ابھی تک میں پختہ ذہن نہیں ہوا ہوں، اور پھر دوسرا جو آپ نے بات کی ہے کہ جو 70 سالے بابے ہیں ان پر میرا آپ نے کہا ہے کہ میرا ذکر نہیں ہے، دوسرے جو ہے افراد ہیں ان کا ذکر ہے جس میں مولانا فضل الرحمان ہے اور نواز شریف صاحب کا نام ہے، تو یہ کیا معاملہ ہے۔ تو پھر اس پر یہ گفتگو جس وقت ہو رہی تھی تو وہ اس گفتگو کے دوران چند صحافی بھی جو تھے وہ اس بیٹھک میں جو تھے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ یہ گفتگو باپ بیٹی کی سن رہے تھے، جس پر زرداری صاحب نے کہا نہیں بیٹا ایسی بات نہیں ہے، دیکھیں بات یہ جس وقت مجھ سے کوئی سوال ہوتا ہے تو پھر مجھے اس کا جواب دینا پڑتا ہے، تو اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، میں نے تو نہ تجربہ کاری کی جو بات آپ سے جو میں نے ٹی وی پہ کی ہے وہ بھی ایک سینس میں کیا اور جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ابھی تک وہ اس کو حکومت نہیں سمجھ سکے گی، لیکن وہ مجھ سے حامد میر نے سوال کیا تھا تو اس سینس میں نے جواب دیا تھا کہ ابھی بلاول کی عمر جو ہے نا وہ اتنی پختہ نہیں ہوئی ہے، اور پھر دوسرا کہا تھا کہ بیٹا جب تک آپ کا 50 سال 60 سال کا بھی ہو جائے وہ آپ کے لیے بیٹا ہی رہتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اپنی اولاد کے لیے اپنے باپ کے مقابلے میں تجربہ جو ہے نا وہ اس کے مقابل نہیں گنا جا سکتا۔ تو یہ معاملہ تھا جس کی بنا پر انہوں نے کہا ٹھیک ہے بابا میں اس وقت ایئرپورٹ کے لیے لینڈ کر رہا ہوں، دبئی کے لیے جا رہا ہوں، تو جہاز میرا کھڑا ہے، تو انشاءاللہ میں پورا انٹرویو سن کے آپ سے دوبارہ بات کروں گا، تو وہ دبئی روانہ ہو گئے، جس پر آصف علی زرداری صاحب سے اس وقت کے صحافی جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے سر، یہ آپ کی جو بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا کوئی ایسا معاملہ نہیں، باپ بیٹے کے درمیان اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، اور وہ جو ہے میں انشاءاللہ بلاول جو ہے دبئی چلا گیا تو میں بھی دبئی جانا، یہ ان کا پروگرام میں شامل تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں جو پارٹی کے ذرائع بتا رہے ہیں جس میں فیصل کریم کنڈی صاحب ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ بلاول علی بھٹو کا دبئی جانا پروگرام میں شامل تھا، اور بلاول علی بھٹو جو ہے وہ 28 نومبر کو جو ہے وہ یہاں پہ پاکستان میں ہوں گے، کیونکہ 29 نومبر کو کوئٹہ میں یوم تاسیس ہے پاکستان پیپل پارٹی کا، تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس طرح کی کوئی ناراضگی والی بات نہیں ہے، لیکن یہ صورتحال جناب۔
جی جو صاحب، کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کی حالیہ کچھ جو تقاریر ہیں، ایک تو بابوں والی بات جو انہوں نے کی تھی کہ 70 سالہ بابے جو ہیں اب گھر بیٹھے ہیں، اس میں ان کے اپنی پارٹی کے بے شمار لوگ شامل ہیں، انکلوڈنگ آصف علی زرداری. تو اس پہ کچھ جو نا آئی ایف سے جو پیپلز پارٹی کے جو ہیں ہر لیول پہ لوگوں نے ناراضگی کا اظہار کیا. ایک تو وہ تھا. پھر بلاول بھٹو نے کچھ اور بھی ایسی باتیں کی تھیں جو ان کی ٹاپ لیڈرشپ ہے، آصف علی زرداری یا دیگر جو ہیں، ان کا بیانیہ نہیں ہو سکتا یا وہ اس کو مان نہیں سکتے. تو اس حوالے سے پھر انہوں نے جو ہے نا کچھ سٹیپ ڈاؤن کیا پارٹی میں، شاید کوئی مشاورت یا اس طرح کی کوئی بات چل رہی تھی کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی جیت جاتی ہے تو پرائم منسٹرشپ جو ہے نا وہ بلاول بھٹو زرداری کو نہیں دی جا سکتی، وہ ناتجربہ کار ہیں. اس پر بھی آگے چل کر بات کریں گے. لیکن وہ یہ کہہ رہے تھے لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند. تو اس وجہ سے یہ کچھ جو نا کچھ باتیں تھیں جس کی وجہ سے ان کے درمیان اختلاف ہوا. جی چوہے صاحب. جی طاہر صاحب، گزارش یہ ہے کہ میں جیسا کہ آپ نے بتایا نا کہ باپ بیٹے کے درمیان جو ہے نا وہ ایک تو پرائم منسٹرشپ ہے، دوسرا 70 سالہ باپوں کا ذکر ہے، پھر تیسرا جو انہوں نے کہا ہے کہ بیٹا جو ہے ابھی تک نہ تجربہ کار ہے، اتنا تجربہ اس کو نہیں ہوا ہے. اس پہ اختلافات ہو سکتے ہیں، بالکل ہو سکتے ہیں. میں یہ بات بالکل نہیں کہہ رہا کہ ان کے درمیان میں اختلافات نہیں ہوئے. یہ تو میں نے پارٹی ذرائع کا بتایا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ باپ بیٹے کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن لگتا یہی ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کوئی کھول کے کہتا تو نہیں ہے نا اس طرح کہ بھائی. جی میں وہی کہہ رہا ہوں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ لگتا یہی ہے کہ بلاول بھٹو جو ہیں وہ اپنے باپ سے ناراض ہو گئے ہیں، ناراضگی کا اظہار انہوں نے. ورنہ وہ الگ الگ کیوں جاتے چوہے صاحب؟ یہ سوچنے کی بات ہے نا کہ وہ خصوصی طیارے کے ذریعے بلاول بھٹو زرداری انہوں نے اڑان بڑھی. اس کے بعد پھر آصف علی زرداری جو نا دوسری فلائٹ میں جو نا وہ دبئی گئے ہیں، ان کو منانے کے لیے ان کے پیچھے ان کو پرسو کر رہے ہیں. چلیں سر، گزارش یہ ہے کہ آج تقریباً میرا مطلب ہے کہ 25 تاریخ ہو گئی ہے، اور میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا ہے کہ 29 نومبر کو جو ہے ان کا یوم تاسیس ہے جو بلوچستان میں منعقد ہونا ہے. اگر تو وہ کل تک زرداری صاحب بلاول بھٹو کے ساتھ گٹھے واپس آ جاتے ہیں تو یہ جو اختلافات کی خبریں یہ دم توڑ دیں گی. اگر لیکن جو صاحب آپ یہ جو بات کر رہے ہیں نا یوم تاسیس کی، یہ بلوچستان میں غالباً آپ نے ذکر کیا ہے. پشاور میں طے شدہ جو جلسے تھے ان کے ورکرز کنونشن تھے وہ سب منسوخ ہو گئے ان کے دبئی جانے کی وجہ سے. یہ دیکھیں نا اختلافات ہی تو ہیں جس کی وجہ سے پہلے بلاول گئے، پیچھے زرداری چلے گئے ہیں، اور ان کے طے شدہ جو جلسے تھے، جو ورکرز کنونشن تھے کے پی کے میں، وہ سارے منسوخ ہو گئے. دیکھیں جی طاہر صاحب، گزارش یہ ہے کہ اگر تو میرا مطلب ہے کہ آپ کے پاس اتنی انفارمیشن ہے یا آپ اس بات پر قائم ہیں اور بتا رہے ہیں جیسا کہ عوام کو، ناظرین کو بتا رہے ہیں کہ جو خیبر پختونخوا میں جتنے بھی پارٹیز ورکر کے کنونشن تھے یا جلسے تھے وہ سارے منسوخ ہو گئے. سر گزارش یہ ہے کہ انہوں نے فیصل کریم کنڈی نے جاوید اقبال کے پروگرام میں برملا اس بات کا اظہار کیا ہے کہ بلاول علی بھٹو زرداری اپنے طے شدہ جتنے بھی جلسے تھے یا ورکر کنونشن سے وہ ختم کر کے گئے ہیں، اس میں کوئی پینڈنگ نہیں ہے. اور اس کے باوجود اگر میرا مطلب ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ان کے ابھی ورکر کنونشن منعقد ہونے تھے، پینڈنگ تھے، تو پھر تو اختلافات میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ہے. اور یہ اختلافات جو ہے جس کی خبریں گردش کر رہی ہیں اس میں کوئی نہ کوئی صداقت نظر آتی ہے. جی جو سب پشاور میں ان کے جلسے طے شدہ تھے ان تاریخوں میں. آج کل یہ جو تاریخیں گزر رہی ہیں اور وہ دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں. بہرحال اس پہ پارٹی کا کچھ اور نقطہ نظر ہے اور جو زمینی حقائق ہیں وہ کچھ اور ہیں. آپ نے ذکر کیا احمد میر صاحب کو انٹرویو دیتے ہوئے آصف علی زرداری صاحب کہہ رہے تھے کہ بلاول ناتجربہ کار ہے ابھی، اور بھی انہوں نے کچھ اس طرح کی باتیں کی ہیں. اگر ایسا ہی ہے، وہ اس کو تجربہ نہیں ہے، تو آپ نے اس کو میدان میں اتارا کیوں، فرنٹ لائن پہ لائیں کیوں؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. کیوں جو صاحب اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے ان کے پاس؟ یہ سوال سر آپ مجھ سے نہیں کر رہے ہیں، یہ سوال اس وقت پورا پاکستان جو ہے نا وہ زرداری صاحب سے بھی کر رہا ہے اور ہمارے جو میڈیا کے جو لوگ ہیں ان سے بھی کر رہا ہے. یہ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. اور آپ کا سوال یہ بڑا میں سمجھتا ہوں حق بجانا بھی سوال ہے آپ نے کیا ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بلاول علی بھٹو تجربہ کار ہے اور اس کو بھی سیاست کے رموز داؤ پیچ نہیں آتے تو پھر آپ نے اسے پرائم منسٹرشپ کے لیے میدان میں کیوں اتارا ہوا ہے؟ آپ کے پاس پارٹی کے لیے کینڈیڈیٹ اور کوئی نہیں ہے جو آپ نے اسے اتارا ہوا ہے. دیکھیں جی گزارش یہ ہے کہ یہ اختلافات کی خبریں جو آپ بار بار بتا رہے ہیں نا اس میں ہو سکتا ہے. زرداری صاحب نے اپنے انٹرویو میں یہی کہا ہے کہ ابھی بلاول ناسمجھ ہے. احمد میر صاحب نے جب ان سے سوال کیا کہ وہ 70 سالہ باپوں کو کہتا ہے گھر میں بیٹھ جائیں، اس میں آپ بھی شامل ہیں، اس کا نہیں اس میں شامل نہیں ہوں، وہ باقی لوگ جو ہے نا اس میں شامل ہیں. لیکن بلاول نے تو یہ نہیں کہا کہ میرے بابا کو چھوڑ کے باقی سارے 70 سال. جی بلاول نے نہیں کہا، یہ بلاول نے نہیں کہا، بلاول کے باپ نے کہا ہے کہ میں اس میں شامل نہیں ہوں، باقی جو لوگ ہیں وہ اس میں شامل ہیں. جس بنا پر ہاں یہ بات ہے. لیکن اسی پر بات پر اختلافات ہوا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ بلاول جو ہے وہ نہ تجربہ کار ہے، نہ سمجھ ہے، ابھی اس کو وہ سیاست کے داؤ پیچ نہیں آتے جو اس کو آنے چاہیے تھے. ابھی وہ سیکھ رہا ہے، سیکھنے کے مرحلے میں. میرا حال اس بات سے بلاول ناراض ہو گئے. چلے
چوہے صاحب، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اسلام آباد کی عدالت میں خاور مانیکا صاحب نے ایک درخواست دی ہے. انہوں نے عدالت سے ریکویسٹ کی ہے کہ میرا ہنستا بنستا گھر جو ہے وہ عمران خان نے اجاڑ دیا ہے، مجھے انصاف دلایا جائے. کیا کہیں گے؟ جی طاہر صاحب، یہ آج تقریباً کوئی تین بجے کے قریب یہ خبر جو ہے نا منظر عام پر آئی ہے کہ خاور مانیکا صاحب نے جو ہے اسلام آباد کی سیشن اینڈ جو ڈسٹرکٹ کورٹ ہے اس کے سول جج ہیں، اس میں ایک درخواست جو ہے نا وہ دائر کی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب اور بشرا بی بی نے جو نکاح کیا ہے وہ دوران عدت کیا ہے. اور یہ بات انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام میں بھی یہ بات کی تھی، لیکن آج باضابطہ طور پر انہوں نے جو 144 کے تحت ایک بیان ہوتا ہے اس کے سامنے جج کے سامنے، وہ اس بیان میں اس بات کا انہوں نے برملا اظہار کیا ہے. پھر ساتھ انہوں نے 3 جو ہے نا وہ گواہ پیش کے نام بھی دیے ہیں، جس میں مفتی سید بھی ہے اور چودھری صاحب بھی ہیں. وہ کہا ہے کہ یہ اس چیز کی گواہی دیں گے کہ یہ جو دوران نکاح ہوا ہے. اور اس اپلیکیشن کے ساتھ جو درخواست انہوں نے جج صاحب کو دی ہے سر، اس میں انہوں نے اپنا طلاق نامہ جو ہے نا وہ بھی ساتھ لفظ کیا ہے، اور وہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو میرے گھر آنا جانا جو ان کا شروع ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے میرے گھر کے معاملات جو ہے نا بگڑے ہیں، اور یہ میری وائف کو جو ہے نا وہ عمران خان صاحب. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کیس میں کوئی جان ہے؟ سر دیکھیں جی، گزارش یہ جان کہتا مجھے نہیں پتا اس کے اندر جان ہے یا نہیں جان ہے، لیکن یہ جہان میں خبر جو ہے نا وہ پھیل چکی ہے، اور جس جہان میں یہ خبر پھیل جائے اس میں لوگ باتیں تو ضرور جان ہے یا نہیں ہے، جہان ہے. جی ہاں بالکل. جی. اب دوسری بات یہ ہے کہ اس میں دیکھیں 28 نومبر کی ڈیٹ پڑ چکی ہے، اس میں 28 نومبر کو گواہانات کو عدالت نے طلب کر لیا ہے. 28 نومبر کو گواہان اپنے بیانات دیں گے. اگر تو یہ تینوں گواہ میں جیسے بتایا کہ گواہان آ جاتے ہیں بیان دے دیتے ہیں تو پھر تو اس کیس میں جان پڑ جائے گی. اگر تو ان تینوں گواہان میں کوئی پتہ نہیں آتا تو یہ کیس پھر ختم ہو جائے گا. لیکن چوہے صاحب، اس کا کیا ہوگا، ان بیانات کا کیا ہوگا، اس ریکارڈ کا کیا ہوگا جو خاور مانیکا کی اپنی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں؟ اسلام آباد میں ہمارے جنگ اخبار کے سینئر ترین رپورٹر ہیں صالح ظفر، ان کو انہوں نے انٹرویو دیا تھا، وہ جنگ اخبار میں چھپا ہے. انہوں نے اپنے پاس سے کوئی بات نہیں لکھی، ان کے پاس ظاہر ہے اس کا ریکارڈ بھی ہوگا، اور وہ جنگ کا تراشا جو ہے وہ بھی موجود ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ جو ان کی سابقہ اہلیہ ہیں وہ انتہائی نیک اور پاک باز خاتون ہیں. پھر اسی انٹرویو میں انہوں نے کہا جی کہ میں نے طلاق جب دی اس کے بعد عدت پوری ہونے کے بعد انہوں نے نکاح کیا. تو میرا نہیں خیال چوہے صاحب کہ اس کیس میں کوئی جان ہے. جب گواہان پیش ہوں گے، شہادتیں ہوں گی، تو اس وقت جو ہے نا یہ مار کھا جائیں گے. دیکھیں جی طاہر صاحب، گزارش یہ ہے کہ ابھی 28 نومبر اتنی دور کوئی نہیں ہے. 28 نومبر کا آپ انتظار کریں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اور جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ صالح ظفر کا انٹرویو جو ہے وہ ریکارڈ میں موجود ہے، اور اس سے پہلے وہ اپنی بیوی کی جو ہے نا بڑی پاکیزگی کی جو ہے نا وہ گواہی دے چکے ہیں. لیکن گزارش یہ ہے کہ یہ جو اپنی بیوی کے سے متعلق انہوں نے ماضی بعید میں جو باتیں کی ہیں وہ ریکارڈ کا حصہ نہیں ہے. اس ماضی بعید نہیں ہے جو صاحب، اتنا بعید نہیں ہے، آپ بعید نہ کہیں. یہ چند جو ہے نا سال یا ماں جو ہے نا اس کی بات ہے، اتنا زیادہ دور کی بات نہیں ہے. بہت زیادہ کوئی جو آپ کہیں جی کہ یہ پرانی بات. جی طاہر صاحب، گزارش یہ ہے کہ اتنی پرانی بات تو نہیں ہے. یہ تقریباً کوئی 3-4 سال پہلے جو ہے نا انٹرویو جنگ میں ہوا تھا، صالح ظفر صاحب نے ان کا انٹرویو کیا تھا. تو اس کو بیان کو بھی عدالت دیکھے گی نا. اب عدالت میں جب کیس چلے گا تو پتہ چلے گا کہ یہ معاملہ کیا ہے. لیکن ابھی تو آج انہوں نے اس درخواست میں الزام لگا دیا ہے کہ عمران خان صاحب کا جو نکاح ہوا ہے وہ غیر شرعی نکاح ہے، اور اس میں انہوں نے پورے عدت کے دوران انہوں نے نکاح کیا ہے. تو یہ معاملہ آگے چلے گا تو پتہ چل جائے گا کیا اس کا رزلٹ نکلتا ہے. جی چوہے صاحب، ہینڈلرز جو ہے نا انہوں نے یہ پہلے تو ایک ان کا انٹرویو کروایا شاہ زیب خان زادہ سے، اور اب یہ کچھ کر رہے ہیں. اور میرا جہاں تک خیال ہے جو ریکارڈ ہے موجود وہ سارا جو ہے نا کافی ہے اس کیس کو اڑانے کے لیے. پھر ایک اور نیا چوہے صاحب جو نا اداکارہ حاجرہ جو ہیں وہ بھی منظر عام پہ آئی ہیں. انہوں نے اپنی کچھ اس کا کتاب کا بھی ذکر کیا ہے. یہ کیا معاملہ ہے؟ جی طاہر صاحب، گزارش یہ ہے کہ یہ اداکارہ حاجرہ کا جو معاملہ ہے وہ گزشتہ دنوں انہوں نے ایک کتاب کی لانچنگ کی ہے سرینا ہوٹل میں، جس میں انہوں نے عمران خان صاحب انتہائی غلیظ قسم کے الزامات لگائے ہیں، جس کو کوئی بھی ذہن اور نہ معاشرہ جو ہے وہ تسلیم کرنے سے سرن انکاری ہے. اور یہ الزامات کی کوئی حقیقت نہیں ہے. صرف اور صرف عمران خان صاحب کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کے لیے، ان کی پارٹی کو نقصان پہنچانے کے لیے، ان کے ورکرز کو دل دکھانے کے لیے یہ ساری باتیں کی گئی ہیں. میں سمجھتا ہوں ایسے واحد قسم کے بیانات میں نہ کوئی توجہ دے گا، نہ کوئی دیکھے گا، نہ کوئی سنے گا. جی چوہے صاحب، یہ اتنے گرے ہوئے الزامات ہیں. آپ بھی دیکھیں نا، وہ اسپیسیفک نام نہیں لیا اور میں بھی نہیں لے رہا. لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کسی کو گرانے کے لیے آپ اس حد تک بھی گر سکتے ہیں.
اس کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کو سیاسی طور پر جتنا گرانے کی یہ کوشش کر رہے ہیں اتنا ہی یہ خود عوام کی نظروں میں گر رہے ہیں, اور وہ عمران خان جس کو گرایا جا رہا ہے وہ اتنا ہی زیادہ جو ہے نا اپ ہو رہا ہے. جو صاحب کیا کہیں گے؟ جی سر, اللہ تعالیٰ کی دیکھیں جی لاٹھی بڑی بے آواز ہے. اگر آپ کسی کے خلاف اس طرح کے غلیظ الزامات مارکیٹ میں لے کر آتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ میرا منہ سے آپ کسی کی سانکھ کو نقصان پہنچا سکیں گے. اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی بے نیاز ہے, اور وہ جس کو عزت دینا چاہے, جس کو شہرت دینا چاہے, آپ اس کو روک نہیں سکتے. اور یہ حاجرہ نامی جو خاتون ہے یہ کوئی اتنی پاپولر خاتون نہیں ہے, یہ کہیں سے لانچ ہوئی ہے اور لانچ کر کے اس کو جو ہے نا پیش کیا گیا ہے. اور اس کے بھی چند دنوں تک آپ دیکھیں گے کہ نہ صرف پرچے اٹھ جائیں گے بلکہ یہ خود بھی منظر سے غائب ہو جائے گی. جی بالکل صحیح ہے. اچھا چوہے صاحب, لاہور انسداد دہشت گردی کی عدالت سے خبر آئی ہے کہ مریم نواز مریم اورنگزیب ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے اور کیا یہ گرفتار ہوں گے؟ جی تاج صاحب, گزارش یہ ہے کہ انسداد دہشت گردی لاہور کی ایک عدالت نے آج جاوید لطیف اور مریم اورنگزیب کے خلاف جو ہے نا ایک کیس کی ایک سماعت تھی, جس میں جاوید لطیف صاحب عدالت میں موجود تھے جبکہ مریم اور صاحبہ جو تھیں وہ عدالت سے غیر حاضر تھیں, جس پر عدالت نے ان کے ناقابل وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہیں. اور 9 دسمبر کی تاریخ جو ہے نا دوبارہ سماعت اس پر ڈالی ہے کہ 9 دسمبر کو جو ہے نا ان کو پیش کیا جائے. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کے جو ہے ہو سکتا ہے وہ آج یا کل عدالت میں پیش ہو کر اپنی جو ہے نا ضمانت پیش کر دیں. اگر وہ پیش نہیں ہوتی ہیں تو ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جو ہے نا وہ نکل چکے ہیں اور ان کو وہ گرفتاری کا آرڈر بھی ہو چکا ہے. جی چوہے صاحب بالکل صحیح ہے. چوہے صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمارے سوالوں کے جواب دیے. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. چوہے صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں اپنے ناظرین سے بھی اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ جہاں پر رہیں خوش رہیں, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.